اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ آج 25ویں روزے اور 25ویں پارے کے خلاصے اور اہم نکات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ 25ویں پارے کے کل 5 حصے ہیں، جن میں 5 صورتیں آئی ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ کا بقیہ حصہ ہے، سورہ شورا مکمل ہے اور سورہ زخرف بھی مکمل موجود ہے، سورہ دخان بھی مکمل ہے اور سورہ جاثیہ بھی۔ سورہ حامیم کے بقیہ حصے میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے، جسے قیامت کا علم ہے۔ سورہ شورا میں کئی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے تمام خزانوں کا مالک ہونا، لہو مقالید السماوات والارض، اللہ کی قدرت کا بیان اور اس کی نشانیاں، بارش کا نزول، آسمان اور زمین کی تخلیق، جانوروں کی پیدائش، سمندر کی پیٹھ پر کشتیوں کا چلانا، اور یہ ساری نشانیاں، اور اسی طرح سے اولاد دینے کی طاقت صرف اللہ کو ہے، کہ اس کو لڑکی دے لڑکا دے اس کے اختیار میں ہے۔ اور سورہ زخرف میں بھی کئی باتوں کا بیان ہے، اقوام گزشتہ کا اپنے آباء و اجداد کی کور کرانا، جاہلانہ تقلید اور نبی کی تکذیب کرنا، حضرت موسیٰ اور فرعون کا واقعہ، جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان کہ یہ دونوں اپنے اپنے ٹھکانے میں کس طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اور سورہ دخان میں بھی کئی باتیں ہیں، جن میں سے اہم یہ کہ قرآن مجید کے نزول کا بیان ہے، شب قدر کا تذکرہ ہے، اور اہل مکہ کی ہٹ درمی کہ نبوت کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اپنے کفر پر اڑے رہے، اور کہا کہ یہ تو سکھایا ہوا نعوذ باللہ مجنون ہے۔ اور شجرۃ الزقوم کا بیان ہے کہ مجرموں کو اس سے کھانا دیا جائے گا۔ سورہ جاثیہ میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، آسمان، زمین، انسان، جانور، رات دن کا آنا جانا، بارش کا نزول، اور اسی طرح سے مختلف چیزوں کا تذکرہ ہے۔ 25ویں پارے کے اہم مضامین اگر ہم تھوڑا سا تفصیل سے بیان کریں تو یہ ہو جائیں گے کہ 25ویں پارے کا آغاز سورہ حامیم سجدہ کے بقیہ حصے سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کا علم اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر اگنے والے پھل کا علم اسی کے پاس ہے، اور ہر عورت کے حمل اور اس کے بچے کی پیدائش کا علم بھی اسی کے پاس ہے۔ اللہ مشرکین سے کہے گا کہ کہاں ہیں وہ شریک جنہیں تم پکارا کرتے تھے؟ تب مشرکین کہیں گے کہ آج ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو آپ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہو۔ اللہ چونکہ خود موجد ہے، اس لیے اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ انسان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائے گا اور اس کے اپنے نفوس میں بھی، یہاں تک کہ انسانوں کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ ہی برحق ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا میں فرمایا کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس امر کا ذکر کہ فرشتے اپنے رب کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اور زمین میں رہنے والے اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق پر کس درجہ مہربان ہے کہ اس کے نورانی فرشتے جہاں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ اللہ کے حکم سے اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ارشاد ہے کہ ہم نے نبی کریم پر قرآن عربی کی وحی کی تاکہ آپ القریٰ اور اس کے 4 طرف بسنے والے لوگوں کو قیامت کے دن سے ڈرائیں
کہ جس کی آمد میں کوئی شبہ نہیں ہے اور جس کے بعد ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے وہ سب کے سب اپنی بستیوں اور اپنے علاقوں کے لوگوں کو رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ ان تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا اور ان کے پیروکاروں کو تفرقہ بازی سے سختی سے منع کیا گیا، لیکن انہوں نے تفرقہ بازی کی اور اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے قول فیصل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کا رہنما بنا کر بھیجا گیا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو آپ اس دن ظالموں کو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے خوف زدہ دیکھیں گے، ان کا وبال ان پر آ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال انجام دیے وہ جنت کے باغات میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ آپ اعلان فرما دیں کہ میں دین کے دعوت کے سلسلے میں لوگوں سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور چاہوں گا کہ میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اور اس آیت کی بنیاد پر اہل بیت سے مودت رکھنا، اہل بیت کی محبت اہل ایمان کے لیے واجب ہے۔ انبیاء علیہم السلام دعوت دین کا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں وہ دنیا کی خیرات کے طلبگار نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ ایمان والوں کی چند صفات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے کام باہمی مشورے سے انجام دیتے ہیں، اور اگر کوئی زیادتی کر گزرے تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ انسان کو زندگی میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں ان کا بنیادی سبب انسان کے اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، اور اللہ پاک بہت سے گناہوں کو نظر انداز بھی فرما دیتا ہے۔ نیز فرمایا کہ اولاد دینا یا نہ دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو کسی کو بیٹی دے، چاہے تو کسی کو بیٹا دے، چاہے تو کسی کو کچھ بھی نہ دے اور بانچ رکھے۔ سورہ شورا کے بعد سورہ زخرف ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قرآن کو عربی میں اتارنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب اس زبان کو جانتے تھے اور اس کو پڑھ کر وہ شعور حاصل کر سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی بتایا گیا کہ اپنے نزول سے قبل قرآن مجید لوح محفوظ میں موجود تھا، اور یہ صورت زمانہ جاہلیت کی ایک مکروہ سوچ کا تذکرہ کر کے اس کی مذمت بھی کرتی ہے کہ بعض عرب بیٹی کی پیدائش کو معیوب سمجھتے تھے، اور جس کی بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا، اور کچھ تو بیٹی کو زندہ ترگور کر دیتے تھے۔ چنانچہ اس سے منع کیا گیا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کی بات موجود ہو کہ بیٹی کو پیدائش کے اوپر وہ رنجیدہ ہو جائے اور بیٹا پیدا ہو تو بڑے خوشحال ہوتے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے دلوں میں موجود ہو تو ہمارے اندر بھی زمانہ جاہلیت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ انہوں نے اپنے چچا آزر اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ بے شک تمہارے معبودوں سے میں براعت کا اظہار کرتا ہوں سوائے اپنے پروردگار کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور یقیناً وہی میری رہنمائی کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بات کو اپنی اولاد میں بھی جاری فرما دیا، اور تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرتے رہیں۔ اللہ نے مشرکین مکہ کے اس خاص اعتراض کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو کہتے تھے کہ قرآن مکہ اور طائف کے کسی بااثر شخص پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ میری رحمتوں کو تقسیم کرنا ان کے اختیار میں تو نہیں ہے، میں جب چاہتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں
جس کو چاہتا ہوں اپنی رحمت سے نوازتا ہوں۔ نیز فرمایا کہ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اللہ شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیتا ہے اور وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ اس صورت میں اللہ پاک نے اس امر کا بھی ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تھے جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا اور ان کو بنی اسرائیل کے لیے اپنی نشانی بنا کر بھیجا تھا۔ مزید فرمایا کہ حضرت عیسیٰ قیامت کی ایک نشانی ہے۔ سورت کے آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم دی گئی ہے کہ جب جاہل لوگوں سے بحث کریں تو ان سے جدا ہو جائیں، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سلام و سلام کر کے گزر جائیں، اور مومنین کو بھی یہی وتیرہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سورہ دخان ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو برکت والی رات میں نازل کیا گیا ہے، لیلۃ مبارکہ۔ پھر قوم فرعون کا ذکر ہے کہ اللہ نے قوم فرعون کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے پاس ایک عزت والے رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام آئے، جنہوں نے ان سے کہا کہ تم اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں بے شک تمہارے لیے اللہ کا امانت دار پیغمبر ہوں، اور اللہ کے حکم سے سرکشی اختیار نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس ایک واضح دلیل لے کے آیا ہوں۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو سنگسار کرنا چاہا تو آپ نے اس سے کہا کہ میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ مانگتا ہوں، تم مجھے سنگسار کرو، تم مجھے سنگسار کرو، اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے دور ہو کر رہو۔ جناب موسیٰ نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا کہ اے میرے رب، یہ تو مجرموں کی قوم ہے۔ اللہ نے ان سے کہا کہ آپ میرے بندوں کو لے کر رات کی تاریکی میں نکل جائیے، آپ کا پیچھا کیا جائے گا اور آپ کو سمندر کو ٹھہری ہوئی حالت میں چھوڑ دیں گے، بے شک یہ تعاقب کرنے والے ڈوبنے والے لشکر ہیں۔ اللہ نے اس طریقے سے بنی اسرائیل کو سرکش اور حد سے تجاوز کرنے والے فرعون کے لشکر سے نجات دے دی۔ فرعونی کتنی ہی نہریں، کتنی ہی باغات بنی اسرائیل کے لیے ترکے میں چھوڑ گئے، اور نعمتیں اور خزانے اور عمدہ جگہیں، کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ جب انہوں نے اپنے بنائے گھر بنی اسرائیل کے لیے چھوڑے تو ان پر نہ زمین میں کوئی رویا اور نہ آسمان میں کوئی رویا۔ آخر میں کفار اور مومنین کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے کہ کافروں کو زقوم نامی ایک درخت یا جھاڑی کے پھل کھانے کو دیا جائے گا جو کانٹے دار جھاڑی ہے، اور پگھلے ہوئے تانبے کی طرف پیٹ کو جلانے والے وہ ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا، اور ان کے سر پر بھی کھولتا ہوا تانبا ڈالا جائے گا اور پانی ڈالا جائے گا، جبکہ مومنین امن کی جگہ پہ ہوں گے، باریک ریشم پہنے ہوئے اونچی جگہوں پر برجمان ہوں گے، ایک دوسرے سے خوش گپیاں کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ الجاثیہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنی بہت ساری نشانیوں کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا کہ زمین و آسمان میں نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے، اور انسانوں اور جانوروں کی تخلیق میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے، اور صبح شام کی گردش اور آسمان سے اترنے والے پانی میں جس سے مردہ زمینیں زندہ ہو جاتی ہیں، اور ہواؤں کے چلنے میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے سمندروں کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے ان میں کشتیوں کو چلایا جائے اور اس کے فضل کو، روزی کو تلاش کیا جائے تاکہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ فرمایا جو شخص نیک اعمال کرتا ہے سو اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور اسی طرح سے برائی کا وبال بھی برائی کرنے والے پر ہی ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت دی اور پاکیزہ رزق بھی دیا اور جہانوں پر فضیلت دی۔ پھر اللہ نے شریعت کو بنی اسرائیل سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا، اور آپ کو بھی تلقین کی کہ آپ نے یہود و نصارہ کی خواہشات کو اہمیت نہیں دینی،
اور اللہ کے احکامات کی پابندی کرنا ہے۔ آخر میں قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت پر حق ہے اور قائم ہو کے رہے گی۔ اس دن اللہ منکرین قیامت کو ایسی ہی فراموش کر دے گا جیسے وہ دنیا میں قیامت کو بھلا بیٹھے تھے، اور یہ سزا اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا۔ یہ تھے اس سورت کے اس پارے کے اہم مضامین، اور اس پارے میں اہم نکات اور اہم پیغامات یہ ہیں۔ پہلا پیغام کہ بڑے بڑے گناہوں اور بیہودہ کاموں سے دوری اختیار کرو، اور جب غصہ آئے تو معاف کر دو۔ دوسرا پیغام، جو نعمت تمہیں دی جائے اس کی نسبت لا تعلق نہ رہو اور اس کا شکر بجا لاؤ، اور مصیبتوں اور مشکلات میں ہمت نہ ہارو۔ اور تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کی مصلحت کے مطابق روزی ملے گی، اور تمہاری روزی میں اضافہ کیا جائے تو زمین میں گناہ اور سرکشی نہ کرو۔ اور تیسرا اور چوتھا پیغام یہ ہے کہ تمہاری مشکلات تمہارے بہت سارے گناہوں اور بدکاریوں کا نتیجہ ہیں، البتہ خداوند تعالیٰ تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ پانچواں پیغام یہ ہے کہ مظلوم اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے مد مقابل دفاع اور مقاومت کا ذمہ دار ہے، اور دوسرے لوگ بھی ذمہ دار ہیں کہ وہ مظلوم کی مدد کریں، جیسے کہ فلسطین والے۔ اور چھٹا پیغام یہ ہے کہ برائی کا بدلہ اسی طرح کی برائی سے لینا جائز ہے، جس طرح یعنی ظلم کیا گیا اس طرح سے اس کے اوپر اس کا بدلہ اسی طرح سے لیا جا سکتا ہے، نہ اس سے زیادہ لینا درست نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنے حق سے ہاتھ اٹھا لو اور صلح و صفائی سے پیش آؤ۔ یہ انفرادی مسائل میں اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ اگر ہو سکے تو درگزر کریں۔ اور ساتواں پیغام یہ ہے کہ اے لوگو، اس طرح نہ بنو کہ جب تمہارے اپنے گناہوں کے نتیجے میں سختی اور بلائیں تمہیں گھیر لیں تو تم کفر کہنا شروع کر دو۔ اور آٹھواں پیغام یہ ہے، لوگوں پر ظلم نہ کرو اور معاشرے میں ناحق زیادتی نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے دردناک عذاب تمہارے انتظار میں ہے۔ اور آخری اور نواں پیغام یہ ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور گناہ گاروں کی کوئی بھی مدد نہیں کی جا سکے گی مگر یہ کہ خدا کسی پر رحم کرے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کریم کے ان معارف، ان پیغامات، ان نکات کو سمجھیں اور سمجھ کے ان پر عمل پیرا ہوں، دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔